سرخ رنگ کی لانگ فراک میں بالوں کو کندھے پر پھیلائے وہ واکنگ چیئر پر بیٹھی اپنے سامنے فائلز کا بنڈل کھولے ہوئے تھی۔ کچھ نئے آنے والے ورکرز اور کچھ نئے پروجیکٹس تھے جنہیں اس نے فائنل کرنا تھا۔ سرخ رنگ کے لپسٹک سے سجے ہونٹ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آفس میں آتے ہی جو اس نے اپنے سامنے بیٹھی اپنی اس پیاری سی کزن کو ایک بھرپور نگاہ دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مرحبا آئیگل، ویسے ایک بات بتاؤں، بالکل خون پینے والی چڑیل لگ رہی ہو۔ ایسا لگ رہا ہے آج فائنل ہونے والے بیچارے ورکرز کا خون کر دو گی۔ آئیگل نے ایک نظر اپنے سامنے کرسی پر پھیل کر بیٹھے ہوئے گرین کلر کا فل سوٹ پہنے خوبرو انسان کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح اس کا کام کی طرف سے دھیان بھٹکانے آیا تھا۔ اور سب سے پہلا تو تمہارا خون کروں گی۔ ذرا بتاؤ گے کہاں سے آ رہے ہو؟ 2 دن سے غائب ہو۔ آغا جان کتنی دفعہ پوچھ چکے ہیں تمہارا، اور تم ہو کہ اپنا فون بھی بند کر رکھا ہے۔ فون کیا کنگھی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تم نے؟ اگر استعمال نہیں کرنا تو بھاڑ میں پھینک دو۔ ارے ارے، سانس تو لے لو چڑیلوں کی رانی، تم تو ریڈیو کی طرح نان سٹاپ شروع ہو گئی ہو۔ آرام سے پوچھ لو۔ اور آرام سے کیسے پوچھوں، ذرا بتا دو۔ پوچھو کہ ہادی ڈارلنگ تم کہاں تھے؟ میں پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ پریشان ہوتی ہے میری جوتی، بھاڑ میں جاؤ تم۔ اور میں کیوں تمہاری فکر کرنے لگی بھلا؟ فکر تو تم کرتی ہو مس ڈریکولا، مان لو۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ناز سے بولا۔ اچھا ابھی بتاؤ کتنی فکر کرتی ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی ہادی کی کالر اپنے ہاتھ میں دبوچ چکی تھی۔ ایک جھٹکا لگنے پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ ارے ارے بس کرو، کیا کر رہی ہو؟ بتا رہی ہوں کہ کتنی فکر ہے مجھے تمہاری۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کرسی سے ہٹا چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، چڑیل کہیں گی، اب بچے کی جان لوگی کیا؟ میں تو مذاق۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے کندھے پر اپنے دانت گاڑ چکی تھی۔ ہادی چیخا، یا خدا کوئی تو بچا لو مجھے اس ویمپائر سے۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر ہٹانے میں لگا تھا، جبکہ وہ تو آج اس سے سارے حساب لینے والی تھی۔ آئیگل، سچی بہت بہت درد ہو رہا ہے، ہٹو بھی پاگل لڑکی۔ اب کیا سچ میں میرا خون پیو گی؟ آہا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ وہ حیران سا کھڑا اپنے کندھے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں وہ اپنے دانتوں کے نشان گاڑ چکی تھی۔ جنگلی بلی، دیکھ لو ذرا کیا حالت کر دی میرے بیچارے کندھے کی۔ ہاں، بچ گئے اس دفعہ تو، خیر مناؤ۔ وہ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جھٹکتی ہوئی واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھی، جبکہ وہ کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کہاں آوارہ گردی کر رہے تھے 2 دن سے؟ وہ آیا تو آئیگل کی ٹانگ کھینچنے تھا، یہ بتانے کہ وہ 2 دن سے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے نکلا ہوا تھا، جو کہ بس اسے تنگ کرنے کے لیے تھا، مگر اس کا جلالی روپ دیکھ کر اپنا ارادہ بدل گیا۔ میں کسی کام سے گیا تھا۔ کس کام سے گئے تھے یہی تو پوچھ رہی ہوں نا، گدھے کہیں کے۔ اور تمہیں کیوں بتاؤں؟ بھلا میرا کوئی پرسنل کام بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اچھا، تو مطلب ٹھیک سے ڈوز نہیں ملی ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے، بتاؤں کیا؟ دیکھ لوں گا تمہیں بعد میں، فی الحال تو مجھے کام ہے۔ رکو ذرا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ جو آرام سے کھڑا تھا تیزی سے آفس سے باہر کی طرف بڑھا۔
دیکھ لوں گا تمہیں، وہ انگلی کا اشارہ کرتے اپنی ٹائی کی نوٹ کستا وہاں سے 9 2 11 ہوا۔ گدھا کہیں کا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی دوبارہ سے اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ ارے ایسے نہیں ماموں، ذرا دھیان دو، اسے مکمل کرنے کے لیے پہلے ٹیبل بنانے پڑیں گے، پھر ساری انفارمیشن کو باری باری ان ٹیبلز میں لکھنا ہے، ایسے یہ مکمل ہوگی، سمجھے؟ وہ صارف کے کیبن میں ایک سائڈ سے جھکی ہوئی اسے سمجھانے میں لگی ہوئی تھی، جب کہ وہ اس کے دیے گئے لقب پر ماموں کو سوچ رہا تھا۔ اب میں ماموں بھی بن گیا۔ اور کوئی لقب ہے محترمہ جو مجھے آپ کی طرف سے ملنا باقی ہے تو بتا دیں، تاکہ میں وہ سب نام یہاں لکھ کر چپکا لوں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی مسکرا دی۔ وہ ایک ناراض سی نظر اس پر دوڑاتا اپنے کام میں مصروف ہوا۔ آج سے تو یہی نام ہے تمہارا، باقی آئندہ آنے والے ناموں کو میں فی الحال کے لیے روک لیتی ہوں۔ ماموں ہٹیں آپ، میں خود ہی کر لوں گا کام۔ وہ اس سے اپنی فائل پکڑتا ایک طرف ہوا۔ وہ ہنستی ہوئی واپس اپنی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ عشا کہاں رہ گئی؟ ابھی تک آئی ہی نہیں۔ ویسے لیٹ تو نہیں ہوتی وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے بولی۔ اس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی عشا پر پڑی، جو کہ اپنے ہاتھ میں فائلز کا پیکٹ پکڑے ہوئے تھی۔ مرحبا، سب کو وہ سلام کرتی مروہ کے برابر میں اپنے کیبن میں آئی اور فائلز کا پیکٹ ٹیبل پر رکھتی مروہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ اور یہ کیا ہے؟ وہ پیکٹ کی طرف دیکھتے بولی۔ انہی کی تو وجہ سے لیٹ ہوئی ہوں۔ مسٹر یگیت نے کچھ رپورٹس دی تھی، انہیں کاپی کروانا تھا اس لیے۔ اچھا، تم نے ناشتہ کیا؟ مروہ نے سوال کیا۔ نہیں یار، جلدی میں نہیں کیا، آج یہ کام بھی کروانا تھا، اسی لیے گھر سے جلدی نکل آئی تھی۔ یہ جانتی تھی میں، کوکنگ چور، وہ انٹرکام پر آرڈر دیتی اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنا خیال ذرا بھی نہیں رکھتی عشا، دیکھو پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی ہو، اور دیکھو رنگ بھی پھیکا پڑ رہا ہے، اور اسکن بھی ڈرائی ہو رہی ہے تمہاری۔ ہاں جانتی ہوں، میں ایسے ہی بالکل فٹ ہوں۔ تم بات کو وہاں تک نہ لے کر جو مس ڈرامہ کوئین۔ وہ مروہ کی بات کا مطلب سمجھتی ہوئی اس کی گال پر چٹکی کاٹتی ہوئی مسکرا دی۔ ارے یار، تم ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہو، اب تو مان جاؤ نا، ایک شرط پر۔ بتاؤ۔ میرے بال نہیں کٹواؤ گی؟ ذرا سے بھی نہیں۔ اوکے، پکا؟ ڈن۔ اب تو چلو گی نا؟ عشا نے آخر ہار مانتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہوتی ہوئی عشا کے گلے میں باہیں ڈالتی جھول گئی۔ ڈرامہ گرل کہیں کی۔ اوئے کیا بات ہے، کوئی لڑائی چل رہی ہے کیا تم دونوں کی؟ بہت خاموشی ہے۔ عشا صارف کے کیبن سے خاموشی کو دیکھتے ہوئے مروہ سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں کچھ نہیں یار، بس ماموں بنا لیا ہے میں نے اسے، تو اس لیے تھوڑا منہ پھلایا ہوا ہے اس نے۔ کیا ماموں؟ تم بھی نا حد کرتی ہو۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ دونوں کو ہنستا دیکھ کر صارف نے برا سا منہ بنایا۔ راکنگ چیئر پر سر پشت سے ٹیکے بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں
وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ایک ہاتھ لمبا بالوں میں الجھائے وہ کسی سوچ کو بہت دھیان سے سوچنے میں مصروف تھا، جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلنے کی آواز پر کسی کے بھاری قدم اس کے قریب آتے مقابل کرسی کے سامنے آ کر رکے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بنا اجازت کے مسٹر یگیت کے آفس میں داخل ہوتا اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں خلل محسوس کرتا اپنا چہرہ سامنے کیے مقابل ہستی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص بلیک کلر کی پینٹ شرٹ میں ملبوس، لانگ کوٹ پہنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پوری شان سے بیٹھا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک غصہ نمایاں تھا۔ یگید اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مرحبا معزز مہمان، آپ کی آمد کا میں دل سے مشکور ہوں، بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے اپنے قدم مبارک مجھ غریب کے غریب خانے میں رکھے، تو بتائیں کیا لیں گے آپ؟ ہمیشہ کی طرح بلیک کافی یا کچھ اور؟ پر وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے مقابل شخص کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا تم نے اوور ایکٹنگ چھوڑ دی ہوگی، مگر کچھ خاصا فرق نظر نہیں آ رہا۔ مسٹر یگید آئے گا بھی کیسے؟ میری نظر میں وہ انسان نہیں جو اپنی عادت بدل لے۔ کیوں، ٹھیک کہا نا سلطان عالی؟ ہماری عادات ہی ہمیں مخصوص بناتی ہیں۔ یہ تو وقت پہ منحصر ہے، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ٹھیک کہا، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، یہ تم سے بہتر کون نہیں جانتا۔ یگید اپنے الفاظ کے اختتام پر سلطان کی طرف بڑھا۔ کیا یار، آج بھی گلے نہیں لگے گا؟ وہ اسے ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر چڑھتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو مجھے یہ سب پسند نہیں۔ یہ رہی نا تیری عادت؟ وہ سلطان کے بڑے ہوئے ہاتھ کے مکے پر مکہ مارتے ہوئے مسکرا دیا۔ یار تو ذرا برابر نہیں بدلا، اتنے سالوں بعد بھی۔ حیران ہوں میں۔ وہ اس کے قریب ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آج یہاں کیسے آنا ہوا؟ ہماری یاد کیسے آ گئی؟ وہ ٹیبل پر پڑے انگوروں کی باسکٹ میں سے ایک اٹھا کر کھاتے ہوئے بولا۔ میں نے تجھے یہ فرم کھولنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہاں اپنے معصوم ورکرز کو بلا وجہ لفٹ کی آفر کرتے پھرو۔ ہاں، بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا میں کہ کیا واقعی اس دن میں نے تجھے ہی دیکھا تھا وہاں؟ اب یقین ہو گیا کہ دال میں کالا لگ رہا تھا، پر اب تو پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو، ورنہ الٹے ہاتھ کی پڑے گی۔ اپنی کرسی پر بیٹھو اور اپنی ٹائی درست کرو، ایک نمبر کے چھچورے لگ رہے ہو۔ سلطان نے تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ کیا واقعی چھچورا لگ رہا ہوں؟ ہاں، بال ٹھیک نہیں ہیں یا میک اپ کی کمی ہے؟ وہ اپنے سامنے لگے مرر میں دیکھتے خود کو سنوارنے لگا۔ شکل ہی ایسی ہے بچے، مت سنوارو ورنہ مزید بگڑ جائے گی۔ سلطان اپنے موبائل فون میں اسکرولنگ کرتے ہوئے بولا۔ میرے ہی آفس میں بیٹھ کر مجھ میں ہی نقص نکال رہے ہو۔ خیر کوئی نہیں، بس تمہیں ہی اجازت ہے۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مروہ عائشہ کے ہمراہ دروازے پر کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ یس پلیز کم ان۔ عشاء اور صارف اپنے ہاتھوں میں اپنی اپنی بنائی گئی فائلز پکڑے اندر داخل ہوئے۔ سوری سر، اگر آپ بزی ہیں تو ہم بعد میں آ جائیں گے۔
وہ وہاں بیٹھے ایک نامعلوم شخص کو دیکھتے ہوئے بولی، جس کی پیٹھ ان کی طرف اور منہ اپنے سامنے کھڑے یگید کی طرف تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، آپ بیٹھیں۔ وہ انہیں کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے اپنی جگہ پر براجمان ہوا۔ باقی سب کے برعکس عشا اس شخص کی پیٹھ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے پہچانتی نہ ہو۔ وہ ڈریسنگ، وہ بلیک سٹائل تو صرف ایک ہی انسان کا تھا۔ وہ کچھ متذبذب سی ہوئی، قریب پڑے ٹیبل پر فائل رکھتے جھکی تو اس کی نظر موبائل پر اسکرولنگ کرتے ہوئے اس شخص کے ہاتھ پر پڑی، جہاں وہ بلیک کلر کی تاج والی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ تم یہاں؟ وہ بے اختیار بول پڑی، جس پر سلطان نے گردن موڑے اس کی جانب دیکھا، جو آج اسی کی طرح بلیک کلر کی شارٹ فراک پر بلیک حجاب میں ڈریس اپ ہوئی بہت نفیس اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ مرحبا، سلطان نے دھیرے سے سلام کیا۔ مرحبا، عشا سمیت وہاں کھڑے باقی دونوں نے بھی بیک وقت کہا۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا؟ نہیں، میرا مطلب، ہاں مطلب آ تو سکتے ہو مگر اس نے ایک نظر مسٹر یگید پر گھمائی، جو کہ فائلز کو ہاتھ میں پکڑے دھیان سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مروہ اور صارف عشا کی گفتگو پر دھیان دے رہے تھے، قریب پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے۔ کچھ نہیں۔ خوش آمدید، وہ مصنوعی سا مسکراتی ہوئی اس ہی سے فاصلے پر کرسی پر بیٹھ گئی۔ مروہ اور صارف اپنی فائلز کی ڈیٹیل مسٹر یگید کو سمجھانے میں لگے تھے، جبکہ وہ مسلسل سلطان کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہمیشہ ہی بلیک کلر پہنتا ہے، بور نہیں ہوتا کیا؟ ویسے یہ کلر اس پر جچتا بھی تو بہت ہے۔ ہاں مگر ہے تھوڑا سا خڑوس۔ وہ ٹیڑھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، جبکہ وہ موبائل اسکرین پر نظریں جمائے اسے بالکل نظر انداز کر رہا تھا۔